السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و رضوان علیہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ و رضوان علیہا کی والدہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہیں۔ آپ سلام اللہ و رضوان علیہا وہ محترم خاتون ہیں جو اسلام لانے سے قبل ہی زمانہ جہالت میں اپنی پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے مشہور و معروف تھیں۔ آپ سلام اللہ و رضوان علیہا کا نام خدیجہ تھا، آپ کے والد کا نام خلید اور دادا کا نام اسد اور والدہ کا نام فاطمہ، نانی کا نام حالہ اور نانا کا نام زاہد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور دوسی وجاہت خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ آپ رضوان اللہ علیہ خواتین قریش میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ ادھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش خاندان کے تھے، اس لیے قصا پر پہنچ کر آپ کا نسب حضور پاک علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں نسب کے لحاظ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصا کی اولادوں میں ان کے علاوہ صرف حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں قبل البجر سن 68 میں پیدا ہوئیں۔ یہ عیسوی اعتبار سے چھٹی عیسوی کا نفت یعنی تقریباً 555 یا 556 عیسوی بنتا ہے۔ یہ عام الغفیل یعنی جس سال معاذ اللہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا، اس سے تقریباً 15 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگر آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے نکاح کی بات آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلی، مگر ان کے ساتھ ان کا نکاح نہ ہو سکا۔ آپ کا نکاح ابو حالہ کے ساتھ ہو گیا جن کا نام مالک بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے ہندہ اور حالہ پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابس سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ عام الغفیل جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اس سے تقریباً 20 برس بعد عربوں میں الفجار نامی ایک مشہور جنگ ہوئی۔ راہج قول کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خلید اس جنگ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور ادھر یکے بعد دیگر آپ کے دونوں شوہر بھی فوت ہو گئے تھے۔ چونکہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ سلام اللہ و رضوان علیہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزاربت پر اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ چونکہ آپ بیوہ ہو چکی تھیں اور قریش کی ایک شریف، پاکیزہ اور با کردار مالدار تاجر خاتون تھیں، اس لیے قریش کا ہر شریف و صاحب حیثیت شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے بے بدل سعادت لکھ دی تھی، چنانچہ کسی کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہوا۔ بالآخر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے عظیم لقب سے سرفراز ہوئیں۔ ادھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا ابو طالب کے ساتھ رہا کرتے تھے اور قریش کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تھا۔ ایک دن ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، معاشی طور پر آج کل ہمارے ایام تنگ دستی اور سختی سے گزر رہے ہیں، لہذا روزی کمانے کی ضرورت ہے اور میں مالدار آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی رقم یا سامان تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجنے سے قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو کہ ان دنوں ہماری ہاں سے مختلف قافلے سامان تجارت لے کر شام جانے لگے ہیں، جس طرح دوسرے لوگ ختیجہ بنت خولید کا مال تجارت ملک شام لے جا کر بیچتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، اسی طرح تم بھی جا کر ان سے بات کر لو، وہ تمہارے صادق و امین ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں تمہیں ترجیح دیں گی۔ اگرچہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں تمہیں مکہ سے دور کہیں بھیجوں، مگر اس وقت ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ محمد بنت عبداللہ جو کہ صادق و امین کے لقب سے مشہور و معروف ہیں اور ان کے چچا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ایمانداری، کریمانہ اخلاق اور معاملہ فہمی کے پیش نظر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے جا کر شام بھیجیں اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دوگنا دوں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلے میں دوگنا نفع دینے کا کہا ہے، تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بلا شبہ یہ روزی اللہ تعالی نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ کر دیا جس کا نام یسرا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس سے کہا کہ دیکھو، سفر میں ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملے میں مخالفت نہیں کرنا۔ سفر پر جب وہ روانہ ہو گئے تو راستے میں دھوپ کے وقت ایک بادل آیا اور آ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ عجب بات دیکھ کر یسرا بہت حیران ہوا، اور جب یہ دونوں حضرات شام پہنچ گئے تو وہاں یہ بات بھی پیش آئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بازار کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تو نستور نامی ایک راہب یعنی نصرانی عالم کے عبادت خانے کے پاس ہی تھا۔ اس راہب نے یسرا سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ یسرا نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزمان کی علامت دیکھ کر کہا کہ سنو، یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد جب بازار میں گئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت شروع کی، تو اس دوران ایک دکاندار نے آپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لات و عزا نامی بتوں کی قسم کھاؤ، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں نے زندگی بھر ان کی کبھی قسم نہیں کھائی۔ اس دکاندار نے کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو۔ معاملہ ہونے کے بعد وہ دکاندار یسرا کو ایک طرف لے گیا اور کہا کہ یہ صاحب نبی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا، حتیٰ کہ یسرا نے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں زندگی بھر کبھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ تجارتی مصروفیات فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تمام قافلے واپس چل دیے۔ پورے راستے میں یہ ہوتا رہا کہ دوران سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے اور دھوپ شدت پکڑ جاتی تو دو فرشتے آتے اور آ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ یہ بات عین اس وقت بھی پیش آئی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ کے اندر اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے جنہوں نے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس گئیں تو یسرا نے آپ کو سارا حال کہہ سنایا، جس میں راہب اور اس دکاندار کا قصہ بھی سنایا۔ انہوں نے آپ کے نبی و آخر الزماں ہونے کی خبر دی۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غیر متوقع طور پر اتنا زیادہ نفع دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کردہ نفع سے دگنا نفع دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ شام سے واپسی کے بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ بنت منیہ کو پیغام نکاح دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور اس نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کہلا بھیجا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیں، اور ادھر اپنے چچا زاد بھائی عمر بن اسد کو بھی پیغام بھیج دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرانے کے لیے وہ بھی آ جائیں، کیونکہ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ پھر مقررہ وقت پر عمر بن اسد بھی آ گئے اور ادھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچ گئے، اور ابو طالب اپنے خاندان کے 10 بڑے افراد بھی ساتھ لائے۔ مجلس نکاح منعقد ہوا اور عمر بن اسد نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عمر بن اسد نے یہ جملے کہے، یعنی یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان مرد ہیں۔ نکاح میں 12.5 اوقیہ چاندی جو کہ 500 درہم کے مساوی ہوتے ہیں، اور آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے ان کا وزن 131 تولہ اور 3 ماشہ چاندی بنتا ہے۔
مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 برس اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ آپ سلام اللہ و رضوان علیہ نسب و مال و دانائی کے لحاظ سے اس وقت اپنی قوم کی سب سے افضل خاتون تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے یہ نکاح قافلہ شام سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 دن بعد ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر باہر تشریف لے جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہا کہ آپ جائیں اور 1-2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیں۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور یہ سب سے پہلا ولیمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی بیوی سے ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ باقی سب اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں، جن میں 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ہیں۔ آپ سلام اللہ و رضوان علیہ کے اسلام لانے سے اللہ تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مصائب ہلکے کر دیے تھے۔ چنانچہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ کو آگے سے ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ لوگ جو دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کی دعوت کی تردید کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے جس سے آپ غم زدہ ہو جاتے تو اللہ تعالی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ان کے رنج و غم کو دور فرما دیتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پریشانیوں کا ذکر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کرتے تو وہ آپ کو تسلیہ دیتی۔ ہر مصیبت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیفیں برداشت کرتی۔ چنانچہ کفار مکہ کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جب شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 790 سے 1090 تک کا 3 برس کا انتہائی کٹھن وقت گزارا جس میں فاقوں پر فاقے گزرے، مرد اور عورتیں سبھی بھوک سے بےتاب ہوتے، تو ان مشکل ترین گھڑی میں بھی حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی فرماتی اور جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تو اس گھبراہٹ کے وقت میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلیاں دیں اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی آپ کی جان کو مصیبت میں ڈالے، آپ کو رسوا کرے۔ واللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور آپ سچ بولتے ہیں اور آپ عاجز و محتاج کی مدد کرتے ہیں اور آپ تو غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں اور آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ تو حق والے اور مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ نمازیں آپ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو یہ نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ ویسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتی، چنانچہ شروع میں جب ویسے ہی کوئی نماز پڑھنا فرض نہیں ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سکھلائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وضو اور نماز سکھلائی۔ شعب ابی طالب سے خلاصی پانے کے تھوڑی ہی مدت بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار و غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے کفار مکہ کھل کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے کے در پر آ گئے۔ ادھر ابو طالب کے چند روز بعد ہی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر 10 نبوی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی، جب ایک ہی سال میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مددگار انتقال کر گئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ وصال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ تقریباً 25 سال رہیں۔ 15 سال آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت مل جانے کے بعد۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا نماز جنازہ ہی کفن دے کر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ رحمت عالم خود ان کی قبر میں اترے اور انہیں قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ کی قبر مبارک جہاں پر واقع ہے اس کو جنت المعلا کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر جا رہی تھیں، جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے گا اور انہیں جنت کے ایسے مکان کی خوشخبری سنا دیجیے گا جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ ذرہ بھر کوئی تکلیف ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے رب کا سلام پہنچا دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں رب کا سلام دے رہے ہیں۔
حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تو خود ہی سلام ہے اور اسی سے ہم سلامتی ملتی ہے، اور میں اس کو سلام کا کیا جواب دوں اور جبرائیل پر سلام ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں جنت کے نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے اور موتیوں کے ایک ایسے محل میں دیکھا ہے جس میں کوئی شور غل ہے اور نہ کوئی محنت و مشقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ان کے انتقال کے 3 برس بعد ہوا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا بار بار ذکر خیر سننے کی وجہ سے مجھے ان پر رشک آتا تھا، اور حضرت خدیجہ کا اتنا اونچا مقام تھا کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کو ان کے لیے جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی سابقہ رفاقت کو اتنی پاسداری فرماتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا کچھ گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت زیادہ ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق کری جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اور انہوں نے اس وقت اپنے مال کے ساتھ مجھ سے ہمدردی کری جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے والی ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی ہیں، سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی سے اولاد ہوئی، سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جنت کی بشارت آپ ہی کو دی گئی، سب سے پہلے اللہ تعالی نے انہیں سلام پیش فرمایا، اور مومنات میں سب سے پہلی تصدیق کرنے والی خاتون آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہرہ بھی آپ ہی ہیں، اور سب سے پہلی شخصیت آپ ہیں جن کے لیے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، تمام ام المؤمنین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔